جمشید صاحب، حکومت بنانے کے لیے راضی ہو گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، بڑی مخالفتیں، بڑا لمبا چوڑا ناراضگیاں، اور اس کے بعد اب راضی ہو گئے، عہدے بھی بانٹ لی. کیسے چلے گا یہ سارا نظام کہ گورنر آپ کا، اسپیکر ہمارا، یہ حکومت بن رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ تو کیسے بننی چاہیے تھی حکومت؟ آپ یہ بانٹ لیے، آپ کے جملے ہی مطلب آپ بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر کی طرح نا اپنے آپ کو ہم ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں جو پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے بانٹ لیے. ایک کیسے چلے گی جنرل حکومت؟ پرسیپشن ہے کہ بھئی ایک حکومت آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، اس طرح تو آپس میں لڑائیاں بھائی ہوتی اس رہیں گی. الیکشن میں کس پارٹی کو مینڈیٹ ہے؟ کس کے پاس سادہ اکثریت ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو کون تو ظاہر ہے 2 یا 3 لوگوں نے مل کے، پارٹیوں نے مل کے ہی حکومت بنانی تھی. تو اس لیے ہر پارٹی کی مجبوریاں بھی ہیں. جب آپ نے کسی کو ساتھ ملانا ہے تو آپ نے یقینی طور پہ ان کی کچھ ریزرویشنز ہوں گی، کچھ ان کے اپنے ظاہر منشور ہیں، پلانز ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے اپنی کچھ تحفظات اور مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. آپ ان کو سمجھے بغیر کہتے ہیں بس بیٹھ جائیں اور کر دیں. بھائی کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو آزاد پی ڈی ایم کے آزاد حیثیت میں جو لوگ کامیاب ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے، ہم پہلے یوں کر لیتے ہیں بات دوبارہ. پی ٹی آئی کے جو آزاد حیثیت میں کینڈیڈیٹ ہوئے کامیاب، تو پہلا کام تو ان کا تھا نا، وہ کسی بھی پارٹی کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنا لیں. اور وہ کہتے رہے دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی اور نون بھی کہتی رہی کہ آپ حکومت بنا لیں. نہیں بنائی. اور انہوں نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا پی ٹی آئی کی قیادت نے کہ ہم نے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا. تو پھر آپ نے خود ہی ایک ان کو پورا بنا کر دیا کہ آپ حکومت بنا لیں. اس کے بعد بھی آپ عہدے بانٹ لیے، اور 3 پارٹیاں ہوں گی تو عہدے تو بڑھیں گے. اور آج ہم کمنٹ کر رہے ہوں کہ عہدے بانٹ لیے، چیزیں کر لیں، مہربانی کریں. اور وہ یہ کہیں کہ یار ہاں، امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ تینوں جماعتیں مل کر جب بیٹھیں گی تو حکومت کرنی کیسے ہے، حکومت چلانی کیسے ہے، عوام کی توقعات پہ پورا اترنا کیسے ہے، اور اس پہ توقعات پہ پورا اترنے کے ساتھ جو پلانز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے کیسے، اور کون کس کام کے لیے سوٹیبل ہے. ان کی پارٹی میں سے کون سا بندہ جو اس کام کو لے کے آگے چل سکے گا، کوئی ذمہ داری سنبھال لے گا. تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک سپیس دینی چاہیے جو بھی حکومت آ رہی ہے. اور اگر ان کے پاس ایوان میں اکثریت ہے اور وہ ثابت کر دیتے ہیں تو جو بھی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بندر بانٹ اور یہ چیزیں، یہ ایک پارٹی کا ان کے خلاف جو آپس میں الائنس کر کے اکثریت اپنے ثابت کریں، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، ایک پولیٹیکل سٹانس تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس انداز میں میرا خیال ہے جرنلسٹکلی نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ صلح کرائی کس نے؟ پہلے تیر سے شیر کا شکار ہو رہا تھا، پھر بھائی بھائی بن گئے، پرنس چارمنگ کی دوستی کروا دی. یہ دوستی کرائی کس نے؟ دیکھیں، حالات نے اور عام آدمی نے. اچھا، لوگ جیسے مرضی کہتے رہیں، لیکن آپ نے جب کسی پارٹی کو اکثریت دی ہی نہیں. ابھی آپ اور ہم جب پروگرام کر رہے ہیں کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس سے کچھ دیر پہلے جب ہم ڈیسک پہ بیٹھ کے اپنے کولیگ سے باتیں کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ بالکل کہ جی ابھی کوئی کہہ رہے تھے کہ جی ابھی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ جو بجلی کے یونٹ فری ہونے کی بات چیزیں تھی، ان پروگرام پہ عمل کرے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جنہوں نے خود اعلانیہ کہا کہ ہم نے ووٹ تو بھائی پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کو دیا. جب آپ نے ان پارٹیوں کو وہ مینڈیٹ دیا ہی نہیں، اور اس کے مطابق اگر بلاول نے 300 یونٹ فری کرنے کی بات کی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے، تو کیا عوام نے انہیں سادہ ایکسے سے کامیاب کرا دیا؟ نہیں کرایا نا. تو اب ان سے آپ وعدوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں پوری کرنے کی؟ اگرچہ وہ یہ کریں گے، ان کی اگر کیپیسٹی میں ہو، تو کسی بھی سیاسی جماعت نے جو بھی وعدہ کیا ہے، وہ اقتدار میں آئی ہے، تو اسے وہ وعدے پورے کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور کرنے چاہیے. چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا ایم کیو ایم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو کہ ہم اس کو یہ تو نہ کہیں نا کہ ہم ان سے توقع کریں کہ جی وہ بالکل آ کر وہی عمل کر دیں. آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، آپ نے اکثر نہیں. بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا، لیکن مجھے حکومت بنانے کا، مجھے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا، تو وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. تو آپ، میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ پولیٹیکل ٹریننگ بھی ہوگی اور چیزیں، ہم ایموشنل اب اس سے باہر آ جائیں. آپ نے بات کی، سوال کیا کہ جی وہ ایک دوسرے، بالکل وہ الیکشن کمپین تھی. تو کیا پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز سے زیادہ ووٹ دے دیا آپ نے پنجاب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ نہیں دیا نا. تو ان کی بات نہیں سنی یہاں کے لوگ. ٹھیک ہے، انہوں نے ان دونوں پارٹیوں کو ہی زیادہ ووٹ دیا. اچھا یہ بتا دیں کہ دوپہر تک بلاول بھٹو کہہ رہے تھے شرائط ہماری ہوں گی اگر نون لیگ کو ووٹ دینا، اور شام کو جو ہے وہ پرنس چارمنگ اور بھائی بھائی بنے. یہ آصف زرداری صاحب فیصلہ کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کا؟ پرنس چارمنگ وہ مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں. اچھا، وہ پرنس چارمنگ ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، جو اپنے بیٹے کے کندھے پہ انہوں نے ہاتھ مارا اور انہوں نے کہا کہ مائی پرنس چارمنگ. ٹھیک ہے. سو وہ ایک باپ کی ایک بیٹے کو کمپلیمنٹ ہے، اور چیزیں بھی ہیں، خوشی کا اظہار بھی ہے، اور انہوں نے پکارا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ سیاست، لوگ کہتے ہیں کہ سیاست یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی پروگرام سے ہٹ کر، آپ اپنے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے اپنے سانسے سے ہٹ کر، آپ کو جب بڑے گول کی طرف جانا ہوتا ہے تو پھر اپنی چیزوں کو پس پشت ڈالنا ہوتا ہے. تو جو بات انہوں نے کہی، مسلم لیگ نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور لیکن اب مینڈیٹ کس کا ہے؟ پنجاب میں نون لیگ کا. ٹھیک ہے. اور اگر دو پارٹیاں مل کے حکومت بنا رہی ہیں تو ان میں سے مینڈیٹ کس کا ہے؟ جس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی. تو پھر انہی سے ہی بات کر رہے ہیں نا وہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کون سا آپ کو اعتراض ہو گیا؟ مطلب بات زرداری صاحب کی مانی جاتی ہے زیادہ نہیں. ایسا میرا خیال بلاول بھٹو کچھ منوانے کو میرا خیال ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کیسے وزیر اعظم بنیں گے اب کی بار؟ پہلے تو ہم نے دیکھ لیا نا. یا صحیح بات کروں، مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر بولے نہیں زیادہ، جب بھی ان کے سامنے مائک آتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ایک انقلابی گفتگو بھی شروع کر دیتے ہیں، سمجھانے کے انداز میں پروفیسر بھی بن جاتے ہیں. انہیں میرا خیال ہے کم سے کم بولنا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ جملے بولیں اور اس کے بعد کام پہ فوکس کریں. یہ ان کا میرا خیال ہے، ان کی کارکردگی بھی اور ان کا امیج بھی، ان کا کام ڈیلیور کرنے پہ ہونا چاہیے بجائے یہ کہ بولنے پہ ہونا چاہیے. بول لیا آپ نے 5 سال 3 سال 2 سال پی ڈی ایم کے حکومت، اب لوگوں کو بولنے سے زیادہ آپ کے عمل کی ضرورت ہے. اب آپ اس پوزیشن پہ دوبارہ ہیں جہاں پہ آپ نے صرف گورننس دکھانی ہے اپنی. تو آپ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیں اور اس کے بعد وہ ڈیلیور کریں جو آپ کا ووٹر آپ سے توقع کرتا ہے. آپ کا مخالف ووٹر تو توقع ہی نہیں کرتا، لیکن کیا آپ اپنے مخالف ووٹرز کو امپریس کر سکتے ہیں، اسے آپ ہلا سکتے ہیں کہ جو اس نے سوچا ہوا ہے وہ آپ کی طرف قائل ہو؟ وہ ایک ہی وجہ سے ہوگا، وہ ہوگا آپ کی کارکردگی سے. ٹھیک ہے. آپ اپنی کارکردگی دکھائیں. اور پہلی بات اس حکومت کو میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی پہلے 2-3 مہینے ہوں گے، نظر آ جائے گا. اگر 2-3 مہینوں میں انہوں نے ڈیلیور کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک اسٹرانگ اپوزیشن جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر ایک بھاری اکثریت پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں جو اب سنی اتحاد کونسل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو آپ کے ساتھی رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس دفعہ اقتدار میں، ٹھیک ہے. تو اور جماعت اسلامی بھی آپ کے اس الیکشن رزلٹ کو ٹارگٹ کر کے پیچھے جا رہی ہے. آپ کی اپوزیشن جس کے پاس اسٹریٹ پاور وہ بھی آپ کو تنگ کرے گی، اسمبلی کے اندر بھی آپ تنگ ہوں گے. آپ کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، وہ ہے آپ کی گورننس اور آپ کی ڈیلیورنس اور آپ کی کارکردگی. ٹھیک ہے. اندر کی بات بتا دیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس کی یقین دہانی پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی باہر سے یقین دہانی آئی یا کوئی اندر سے یقین؟ میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ، سارا کریڈٹ پتہ ہے کس کو دینا چاہیے؟ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے. اچھا. یا کبھی اکٹھے نہ بیٹھتے اچھا کہ اگر عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیتے، بھیا آپ نے اب بھی تو پیپلز پارٹی ان سے کوئی میرا خیال ہے کوئی بڑی سیٹیں نہیں لے رہی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب بھی آئینی عہدے تو لے رہی ہے لیکن حکومت کی عہدے ان کی توجہ کم ہے اور شاید ان کی ترجیح بھی نہیں تھی. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر کے کر سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب کے ذہن میں اب صرف ایک ہی بات ہے، میں جب آؤں گا 2/3 اکثر لے کر آؤں گا. اب بھی انہیں پتا ہے کہ سادہ اکثر تو میں لے لوں گا لیکن میری پارٹی لے لے گی، لیکن میں حکومت میں بھی نہیں ہوں گا، میرے پاس 2/3 اکثر بھی نہیں ہوگی. کسی ایک لمحے میں بھی عمران خان صاحب یا ان کے ساتھیوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کی کوشش کی ہو اپنے آزاد ارکان کے ساتھ مل کے، میرا نہیں خیال. انہوں نے پہلے دن ہی دھکیل دیا کہ جی آپ حکومت بنائیں. اور یہ واقعی جو خواجہ سعد رفیق کا جو آپ کو پتا ہے جو ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، چیزیں ہو رہی تھیں 2020 میں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ وزیر اعظم کا عہدہ آپ لے کے پھریں گے، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اور یہ پہلی دفعہ لگا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. لاسٹ کویشچن، پی ٹی آئی کی پہلی بڑی ٹریننگ ہے، وہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی احتجاج کا بڑی زبردست شاندار ٹریننگ ہے ان کی. ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے لمبے مارچ کرتے رہے. حکومت کے لیے چیلنج مہنگائی ہوگا، نئی حکومت کے لیے گورننس ہوگی یا اپوزیشن ہوگی؟ چیلنج ہوگا کیا اصل؟ سب سے پہلا چیلنج گورننس میں ان کا سوشل میڈیا اور میڈیا ہے. آپ جو مرضی اچھا کر لیں، آپ کے مخالفین کے پاس جو پار ہے، ایک تو اس پارلیمنٹ کے اندر ایک اسٹرانگ پار ہے، آواز ہے ان کی، پاپولیرٹی ان کی بحال ہے. انہوں لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر ان کے مسلم لیگ ان دونوں اتحادیوں سے بھی اگر ایک سنگل پارٹی کے طور پہ دیکھیں تو ان کے انڈیپینڈنٹ جو لوگ کامیاب ہوئے ان کو دیا. اور اس کے باہر آپ ان کے پاس سوشل میڈیا ٹرینڈنگ ہے، پلیٹ فارمز ہیں، زیادہ تر ان کا ووٹر اسی پہ ہے اور اسی پہ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے، اسی پہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے. اور پروپیگنڈا بھی بہت ہے، بہت. آپ اچھی سے اچھی چیز کر لیں گے نا، اس کو نیگیٹو دکھا دیں گے. آپ کی سب سے بڑا چیلنج
آپ کے وہ سیاسی مخالف جو ایوان کے اندر ہے سڑکوں پہ، اس سے زیادہ بڑا آپ کا سیاسی مخالف آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہے. آپ اسے کیسے مینیج کریں گے؟ مینیج کرنے سے مراد یہ ہے اسے کیسے استعمال کریں گے، اسے کیسے آپ اپنے حق میں رائے عامہ کو اپنے ہموار کر پائیں گے اور اپنی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کر پائیں گے. اور اگر آپ پہ کوئی کاؤنٹر وہ ہوتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ دوبارہ سے آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو سوچ سے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ڈلیورنس کا پلان اور دوسرا ایگزیکیوشن کے لیے اور اس کے بعد اس کام کو سر انجام دینے اور اس کی تشہیر کے لیے آپ کے پاس میڈیا پالیسی، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ. آپ جو مرضی اچھا کر لیں گے، اگر آپ اپنے میڈیا پالیسی نہیں بنا پائیں گے تو آپ اچھی چیزیں بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو چیلنج ہے، ظاہر ہے کہ عوام کی توقعات ہیں وہ آپ کیسے پوری کریں گے، اس پہ کیسے پورا اتریں گے. اس کے بعد آپ کے پیٹرول، گیس، بجلی جو آپ عالمی ادارے کی شرائط ہیں وہ آپ کم نہیں کر سکیں گے، اس کو کیسے ایک راہ نکالیں گے. آپ کی ریمیٹنسز ہیں، ترسیلات زر ہیں، انہیں کیسے آپ زیادہ زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ پیسے آئیں، اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کیسے آ سکتی ہے. بھی ڈالر آئیں گے تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، چیزیں ہوں گی. تو یہ سب چیلنجز ہیں اور یہ سب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ آئیں گے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ پہلے اپنی معاشی جو پلاننگ ہے وہ بڑی واضح ہو، ایگریسو ہو. پہلے 3 مہینے کے اندر آپ بتا دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.